ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر جمعہ کو آپ لوگ جلدی آ جاتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے. اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ آنے کی اور بیٹھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. انسان جب اللہ کے لیے آتا ہے اور اللہ کے لیے سنتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے دل کو بدل دے گا. اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل، چاہے تم لاکھوں کروڑوں ملینوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن if you don't have sincerity, if you don't have اخلاص in your عبادت، وہ قبول ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تم کو جانور کے یعنی گائے بکری اور اونٹنی کے پیٹ سے دودھ پلاتے ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالص. اور دودھ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہاں پر خون بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں خون بھی ہے جانور کے اندر، there is a blood there. اور یورین بھی ہے، کھاؤڈنگ بھی ہے، گوبر بھی ہے وہاں. اور من بین فرث ودم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سب کچھ جانتا ہے. فرمایا من بین فرث ودم، دم کے معنی بلڈ، فرث کے معنی یورین اور کھاؤڈنگ. وہاں سے کیا نکالتا؟ اللہ کے کہہ رہا ہے لبن خالص، پیور ملک، سائغا للشاربین، پینے والے کو مزہ آتا ہے. کتنی اچھی چیز ہے، دودھ پیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے والے کو کہا دعا کر کے پی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ.
عجیب ڈرنک ہے، یہ کھانے کے طور پر بھی پیا جاتا ہے اور پینے کے طور پر بھی پیا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت سے ایک سبق حاصل کرو، عبارت النص سے بھی یعنی قرآن کی آیت سے بھی سبق نکلتا ہے، اور اشارے سے بھی کہ اللہ اس آیت میں کیا اشارہ کرتا ہے مجھے اور آپ کو، صرف دودھ پینے کا نہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ تم مجھے اکیلا خالق مانو اور کسی کو نہیں، ہے کوئی دنیا میں ایسی ذات میرے علاوہ کہ جو دودھ اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکال دے، خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکالے؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کوئی نہیں، ایک اللہ ہے، تو میری توحید کا اقرار کرو۔ اس آیت سے اللہ توحید بیان کر رہا ہے، اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جب دودھ نکالتے ہو تو اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے پرانے لوگ جانتے ہیں، ان کے ماں باپ نے نکالا بھینس سے، گائے سے، جب نکالتے ہیں تو پیور دودھ لے کر آتی ہے امی گھر میں، وہیں پر بعض تو پی لیتے ہیں، اس میں ایک خون کا ایک قطرہ نہیں، خون کا ایک قطرہ نہیں، گوبر کا، کاؤڈنگ کا ایک قطرہ نہیں، یورین کا ایک قطرہ نہیں، میں نے تم کو پیور دودھ دیا ہے۔ سن لو، میں تمہیں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے اعمال کو لے کر، ایمان کو لے کر، جی دنیا کی بہت ساری نیکیوں کو لے کر، اگر اس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری کا قطرہ ہوگا، شرک کا قطرہ ہوگا، خون کی طرح اور اسی طرح پیشاب کی طرح، تو جس طرح تمہارے گلاس میں اگر خون گر جائے بھینس کا یا گائے کا، تم اس دودھ کو پھینک دو گے، پیو گے نہیں۔ اس میں اگر یورین نکل گیا تو اس کو پھینک دو گے۔ فرمایا تم ایمان لے کر قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے۔ اللہ قرآن کے اندر اشارہ کر رہے ہیں میرے پاس آؤ گے، اور تمہارے ایمان میں کوئی شرک ہے، تمہارے اعمال میں کوئی ریاکاری ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو جس طرح تم دودھ کے گلاس کو پھینک دو گے، میں تمہارے اعمال کو ایسے ہی پھینک دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ یہ سبق اس آیت سے ہمیں ملتا ہے۔ We learn this lesson from this ayat. Sincerity is so important. اس لیے کہ اگر میں کوئی کام ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کا کیا معنی؟ کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی بھی کام کسی کو دکھانے کے لیے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے، تو کیا معلوم وہ مجھے دیکھتا ہے بھی کہ نہیں؟ کیا معلوم مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم تو ماشاءاللہ اس کو دکھانے کے لیے مشغول ہے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کیا معلوم؟ چلو اگر اس نے دیکھ بھی لیا تو کیا معلوم وہ میرے عمل سے خوش بھی ہوگا کہ نہیں؟ Is going to please or happy or not؟ ہمیں پتا نہیں۔ چلو اگر خوش بھی ہو گیا، وہ کتنی دیر کے لیے خوش رہے گا؟ بہت بہت تو واہ واہ ماشاءاللہ تعریف کر دے گا۔ تو خوش ہو بھی گیا تو تمہیں کوئی انعام دے گا، کتنا انعام دے گا؟ پہلے تو دیتے ہی نہیں، دیتے ہی نہیں۔ ہمارے ایک بچہ حافظ ہوا تھا تو مفتی سعید پالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم کے، انہوں نے پوچھا بچے کیا دیا انہوں نے انعام میں؟ کہا انہوں نے مجھے یہ پاکٹ والا قرآن دیا۔ کیا دیا؟ پاکٹ والا قرآن۔ تو حضرت نے فرمایا قرآن تو تیرے سینے میں ہے، پھر قرآن کیوں دیا؟ قرآن تو حافظ ہی بن گیا نا، یو بیکیم حافظ ناؤ آلریڈی، قرآن ناٹ ان دا ہینڈ، ان یور چیسٹ، ان یور ہارٹ۔ تو کچھ اور دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہو جاتا۔ پہلی بات تو دیتے ہی نہیں، دیں گے کتنا دیں گے؟ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ خوش ہو کر کہ یار لے لو بھائی، دے وے تب۔ لیکن اس کے دیکھنے بھی ہمیں شک، اس کے خوش ہونے میں بھی ہمیں شک، اس کے دینے میں بھی ہمیں شک، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ is watching at you every time whatever عمل you do، جو بھی کام کرو وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے، ظاہری بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ is with you wherever you are، تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، جب دیکھ رہا ہے تو یقیناً
اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور میری خوشی اور اللہ کی خوشی میں کتنا بڑا فرق ہے. جب اللہ کے لیے اللہ کا عمل کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. اتنا خوش ہوگا، وہ اتنا دے گا جس کے دینے کی کوئی اینڈ نہیں. کوئی دنیا والا دے گا تو پوری زندگی چلنے والا نہیں. اللہ جب دے گا زندگی چلے گا، قبر میں کام آئے گا، قیامت میں کام آئے گا، اور جنت میں اعلیٰ درجات اللہ عطا فرمائے گا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ میرے آخری شیخ تھے، 7 سال تک ان سے بیعت رہا. ایک مرتبہ سفر میں حضرت نے کہا، بتاؤ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اخلاص کے سنسیئرٹی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، عبادت کے درمیان میں ریاکاری پیدا ہو گئی. ڈیورنگ دا عبادت شو آف اسٹارٹڈ. ڈیورنگ دا، پہلے تو وہ بات نہیں کرتے تھے، قرآن ہی پڑھتے سفر میں، کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے، بتاؤ، سوال کرتے تھے ہم سے کہ اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے اور عمل کے درمیان میں ریاکاری شروع ہو گئی، کوئی آ گیا سامنے بیٹھ گیا ادھر ادھر، تو اس کو دکھانے کے لیے پھر نماز آدھی ذرا شو آف کر دی، یا قرآن پڑھ رہا تھا، جب کوئی آ گیا تو ماشاءاللہ اور چون کے ساتھ لیموڈین وائس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اس نے، تو پھر اب ریاکاری شروع ہو گئی. تو کیا اس کو کیا حکم ہے اس کی عبادت کا؟ حضرت نے سوال کیا، ہم نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے. حضرت نے پھر جواب دیا، عبادت کی 2 قسم ہے، ایک عبادت ایک اعمال مسلسل اور ایک اعمال غیر مسلسل. کیا مطلب اس کا؟ اعمال مسلسل میننگ کنٹینیوس عمل، جیسے نماز، اللہ اکبر، کنٹینیوس ہے، کب تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان بٹوین اسٹاپ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعمال مسلسل، کنٹینیوس عمل ہے. اور دوسرا ہے غیر مسلسل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جیسے قرآن تلاوت ہے، میں بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر میں اس کو بند کرنا چاہوں تو بند کر کے بات بھی کر سکتا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں آپ سے بیان بھی کر رہا ہوں، درمیان میں سٹاپ بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے غیر مسلسل، کنٹینیوس نہیں ہے. اور میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا اردو مشکل ہے بیچ میں، اسی لیے تھوڑے انگلش کو گھساتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ جیسے قرآن تلاوت، جیسے درس، جیسے بیان، جیسے کچھ بھی ذکر اللہ. تو اب کیا جواب ہوگا؟ قبول ہوگا اگر درمیان میں ریاکاری. فرمایا جو عمل مسلسل کنٹینیوس ہے اس میں دیکھا جائے گا تیرا اخلاص زیادہ ہے یا تیرا شوق زیادہ ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ تو نے 3 رکعت اخلاص والی پڑھ لی اور 1 رکعت میں شو آف کر لیا تو اس میں اخلاص زیادہ ہے، قبول ہوگی. لیکن اگر 1 رکعت اخلاص والی ہو گئی، 3 رکعت 2 رکعت شو آف والی ہو گئی تو اللہ کی یہ نماز قبول نہیں ہے. اس میں غلبہ کو دیکھا جائے گا. اس کو دیکھا جائے گا کون سی چیز زیادہ ہے، از دا اخلاص، سنسیئرٹی اور دا شو آف. اور جو عمل مسلسل نہیں ہے، مثال کے طور پر میں نے پڑھنا شروع کیا، اب کوئی آ گیا تو پھر میں نے دکھانا بھی شروع کیا، تو جب تک پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ وہاں تک تو قبول ہے. جب سے تم نے شو آف کرنا شروع کیا وہاں سے قبول نہیں ہے. اور پھر فرمایا سنو سراج میاں، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میری 40 سال کی بخاری شریف کا خلاصہ ہے. کیا فرمایا؟ 40 سال کی بخاری شریف کی خلاصہ ہے. اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی خلاصہ ہے امام بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. خلاصہ ہے پوری بخاری کا. امام بخاری کا اخلاص کتنا بڑا کہ ہر حدیث کو 2 رکعت غسل، 2 رکعت، اور حدیث کو استخارہ کر کے لکھا ہے. 7000 مرتبہ انہوں نے 2 رکعت اور 7000 غسل کیے، تب جا کر حدیث بخاری لکھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا اخلاص. پھر بھی انہوں نے پہلی حدیث لکھی انما الاعمال، تاکہ میری پوری کتاب اللہ مجھے اخلاص سے لکھنے والی بنا دے. اور قیامت تک جو میری کتاب پڑھیں گے وہ پہلے حدیث پڑھیں گے تو پڑھاتے وقت ان کے اندر میں اخلاص پیدا ہو جائے. یہی درس ہے. اگر مجھے کوئی مفتی کہہ دے، علامہ کہہ دے، شیخ الحدیث کہہ دے، بڑا ولی کہہ دے، اسے کیا ہوگا؟ جب تک اللہ کی نگاہ میں میرا عمل مقبول نہ ہو.
لوگوں کے کہنے سے میرے پھول جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، 5 منٹ کے لیے میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر وہ عمل مردود ہے تو پھینک دیا جائے گا اس دودھ کی طرح جس میں خون کا قطرہ ہو یا کاؤڈنگ ہو یا اس کے اندر میں کچھ گرا ہو، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے قیامت کے دن ایسے ہی پھینک دوں گا۔ تو میری بات سمجھ رہے؟ اس لیے ہر وقت جب بھی مجلس میں بیٹھے، چاہے درس ہو، چاہے بیان ہو، چاہے کوئی عمل کر رہے ہو، ہر وقت اللہ سے مانگے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، مولانا جاجی صاحب بھی وہاں تھے، عجیب بات، حضرت جی مولانا انعام صاحب کو کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، بتاؤ اگر کوئی آدمی یعنی جماعت جا رہی، جماعت تبلیغ کی جماعت، 10 آدمی کی ایک تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی جماعت نکل رہی ہے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور میں بزی ہوں، یعنی میرے پاس ابھی میں درس، مجھے مدرسہ پڑھانا ہے، یا مجھے اور کوئی ضروری، یا میں بیمار ہوں، معذور ہوں، جا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا تم اس جماعت کے لیے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کر دیں، اللہ اس جماعت کا جانا اور اس کے دعوت و تبلیغ کے کام کو قبول فرما لے، تو تمہاری دعا کی، اخلاص والی دعا کی وجہ سے وہ 3 دن مہینہ جماعت میں گئے ہیں، اتنا ہی ثواب اللہ تمہیں بھی اخلاص والی دعا سے عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت حضرت نے، حضرت انعام الحسن صاحب نے دلیل بیان کی، بغیر دلیل کی بات نہیں ہوتی، دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے غزوہ بیت التبوک میں، اور راستے میں صحابہ سے فرمایا میرے صحاباؤ تمہارا کیا خیال ہے ان صحابہ کے بارے میں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم بلائنڈ ہے، وہ نہیں آ سکے، کچھ بیمار ہے، کچھ معذور ہے، کچھ کسی کو کچھ بہت ضروری کام ہے، وہ نہیں آ سکے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ ہمیں زیادہ ثواب دے گا اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ فرمایا جو وہ معذور ہے، تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، ان کے دل میں بھی ہے کہ اگر ہم اچھے ہوتے تو ہم بھی دعوت و تبلیغ میں جاتے، لیکن معذور ہے تو تمہارے ایک ایک قدم پر تم کو جتنا ثواب ملتا ہے ان کو بھی گھر پر بیٹھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اخلاص ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اخلاص کے ساتھ دعا ہے، نہ کہ جماعت جا رہے ہیں ایسا نکل رہے ہیں، نہیں، دعا کرو ان کے لیے، اللہ ان کو کامیابی دے، جہاں کہیں جائیں، جس مسجد میں جائیں وہاں اللہ ان کے ہاتھوں سے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، آخری عمر میں، ہی وہ سو سک، بہت بیمار تھے، تو عیادت کے لیے گئے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کی عیادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، کسی مومن مسلم کی عیادت کر لے، وہاں جا کر نہ جا سکے تو فون سے کر لے۔ فرمایا وہ تمہارا چلنا وہ اس عیادت کی طرف نہیں ہے، جنت کی طرف ہے۔ ہاں، اور صبح میں تم نے کسی مسلمان کی خبر پوچھ لی بیمار کو، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، لیکن فرشتے تو انسنٹ معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے اور تیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں مارننگ سے ایوننگ۔ اور اگر شام میں کسی کی خبر لے لی آپ نے، بھائی حضرت آپ بیمار ہو، اللہ آپ کو شفا دے، 2-4 کلمات اس کو دعا کے دے دیے تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے شام سے لے کر صبح تک فرشتے 70,000 دعا کر رہے ہیں۔ میرے 2 کلمے پر 70,000 فرشتے دعا کریں، کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی لیے فرمایا بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ یاد رکھو یہ بات، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں the sick person's dua is like a dua of the angel. Remember, when the sick person make dua for you, تو ہمیں جا کر کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ بیمار ہے اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ بیماری تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت جی
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیمار پرسی کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے دہلی پہنچے. تو بات اب جب جانے کی تیاری تھی مفتی شفیع صاحب کی واپسی کے لیے تو بلایا, مفتی صاحب ادھر آؤ, ایک مسئلہ ہے بہت دن سے میرے دماغ میں گھومتا رہتا ہے, بہت پریشان ہوں میں, اس مسئلے کو میرے لیے حل کر دوں. فرمایا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کہیں استدراج تو نہیں ہے؟ استدراج کا کیا معنی؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل, یہ تو نہیں ہے. بہت ہی پریشان ہوں میں, بتائیے آپ. ہمارے اولیاء کرام اور اکابرین کو ہر عمل پر ڈر رہتا تھا, خوف, اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا بعض مرتبہ اگر ہم نے کوئی ریاکاری والا عمل کیا تو اللہ تمہاری زندگی کے سارے عمل کو ڈیلیٹ کر دیں گے, ختم, ایک بھی باقی نہیں. لا یشعرون, اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں احساس تک نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نہیں حضرت, آپ کا کام دعوت و تبلیغ کا اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے. آپ کا دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے. اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں تو بھول جاتا, میرا کام بڑا مقبول ہے, بھول جاتا نا. اگر مجھے کوئی کہے ماشاءاللہ تو میں تو بہت خوش ہو جاتا, بہت مقبول ہے, پھلا نہیں سماتا. لیکن یہ تو اللہ والے تھے, اتنی بات پر ان کو انف نہیں تھا, بس نہیں تھا. کہا دلیل کیا ہے؟ What is a دلیل؟ What is a proof that my work is accepted by Allah؟ کیا دلیل ہے؟ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ تو بڑے مفتی تھے نا, اللہ پاک نے ان کو چنا تھا. فرمایا سنو, اگر استدراج ہوتا ہے تو ان کے دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا. جن کے عمل کے بعد ان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے, یقیناً وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے. آپ کے دل میں یہ خطرہ پیدا تھا, معلوم ہوتا آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی عمل, اللہ پاک نے ہمارے لیے, میرے لیے اور آپ کو سب سے بڑا معجزہ, Allah remained this معجزہ of Nabi sallallahu alaihi wasallam for us and is going to remain this معجزہ until the day of resurrection. اس معجزے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قرآن کریم. یہ زندہ alive miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من الانبیاء نبی الا قد اعطی, ما من الانبیاء نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الیہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے نا, ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. سلیمان علیہ السلام کو دیا, داؤد علیہ السلام کو دیا, موسیٰ علیہ السلام کو میریکل دیا, میریکل آف اسٹک, عصا دیا, میریکل آف ید بیضا, ایسا ہاتھ نکالتے تھے وہ شائننگ لائک 14 مون لائک اے سن, اتنا شائن کرتا تھا. معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی آدمی بلائنڈ ہے ویسا کرتے تھے تو اللہ اس کو ایسا ہی دے دیتے تھے, اور اگر کسی کو البینو کی بیماری ہوتی تھی ایسا ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی کوڑی کا مرض ختم ہو جاتا تھا. کوئی مردہ ہے اس کو کہتے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, وہ زندہ ہو جاتے تھے. ہر نبی کو معجزہ دیا, اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے.
کیسے کیسے معجزات دیے. اللہ اکبر. فرمایا ابھی تک مجھے یاد ہے مکہ مکرمہ کی کنکریوں نے مجھ سے سلام کیا ہے, مکہ مکرمہ کے پتھروں نے آگے بڑھ کر مجھ سے سلام کیا ہے. ایک پیالہ ہے, پانی نہیں ہے, اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا ایسے اور پانی آپ کی انگلیوں سے نکلنے لگا. سارے صحابہ نے اس پانی کو پیا ہے. اور اسی طرح ایک عورت جا رہی تھی, اس کی اٹھنی کے اوپر 2 پانی کے مشکیزیں تھے جس کو کہتے ہیں واٹر بیگ تھی 2, اور پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا پانی ہے. کہا میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں, تم ادھر آؤ. اوپر سے مٹکے کو بند کر دیا اور نیچے سے ٹیپ سوراخ لگا دیا. کہا صحابہ پانی پیو. سارے صحابہ نے پانی پیا, اپنے اپنے جانوروں کو پلایا. بعد میں سب نے پی لیا, پانی کو بھر لیا. ابھی تک ان مٹکوں میں پانی اتنا ہی باقی ہے. معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہوا, میری 9 بہنیں ہیں, اینڈ یہودیوں کے پاس میرے باپ کو بہت زیادہ قرضہ پے کرنا تھا. سارے یہودی آ گئے, کہا لاؤ ہمارا قرضہ. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہ اللہ کے نبی اتنا کھجور تو آئے نہیں اس سال میں کیسے قرض ادا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی کہتا جابر آئی ایم کمنگ وتھ یو. وہاں پر آئے تو انہوں نے ایسے حدیث کے الفاظ ہے گور کا دیکھ رہے تھے. اے جابر تو یوں سمجھتا ہے کہ تو نبی کو لے آیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہمیں ہمارا قرضہ دو. اللہ کے نبی نے دیکھا ہاں یہ لوگ تکبر میں ایسا کہہ رہے ہیں. وہ جو کھجور کا ڈھیر رکھا ہوا یہاں وہاں کھجور کا ڈھیر, اللہ کے نبی نے ایک ڈھیر کی طرف چکر لگایا. فرمایا جابر میں یہاں بیٹھتا ہوں, اس کھجور میں سے دو. وہ ڈھیر ختم نہیں ہوا اور سب کا قرض ادا ہو گیا. وہ ڈھیر ختم نہیں ہوا, اتنا ہی ہے اور سب کا قرض ادا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے معجزات 2 قسم کے تھے, بہت سے لوگوں کو پتا نہیں. ایک قولی معجزہ اور فعلی معجزہ زبان سے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو جا کر کہا لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور. یہ کسی کی بیمار پرسی کے لے جاؤ, یہ دعا پڑھا کرو, حدیث ثابت ہے لا باس طہور انشاءاللہ. اس دیہاتی نے کہا اللہ کے نبی میرا بخار ایسا خطرناک ہے کہ جوان کو لگے تو بوڑھا ہو جائے, بوڑھے کو لگے تو مر جائے, اور آپ کہہ لا باس طہور انشاءاللہ. فرمایا اللہ کے نبی نے چلو ایسا ہی ہوگا, اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں. کچھ گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اگر وہ آمین کہتا تو اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس کو فکس کی بیماری تھی, فکس کی بیماری آئی. اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے نا, میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے یہ فکس کی بیماری ختم ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو چاہے تو میں دعا کر دوں کہ تیری بیماری ختم ہو جائے, اور تو چاہے تو یہ بیماری باقی رہے, تو صبر کر, اللہ تجھے جنت الفردوس عطا فرمائے. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی آپ گواہی دیتے ہو کہ مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں, میں اور آپ ہوتے تو بیماری بھی اچھی ہو جائے جنت بھی مل جائے, ایسا ہی کہتے نا. لیکن انہوں نے نہیں کہا, کیا کہہ رہے صبر, چونکہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہوتے تھے. ہاں کمپنی بیٹھ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کا ذہن بنا ہوا تھا. فرمایا اللہ کہ میں صبر کروں گی. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. کہ اللہ کے نبی ایک کام کر دو, مجھے جب فکس آتی ہے نا, مجھے پتا نہیں چلتا, کبھی روڈ پر کبھی راستے میں کبھی باہر, تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں, ایک دعا کر دیجئے فکس کے اندر میرے کپڑے نہ کھلے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اس کے بعد جب تک اس کی موت ہوئی وہاں تک کبھی اس کے بدن سے کپڑے نہیں ہٹے. یہ دعا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور بہت ساری کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے زیادہ more than thousands miracle are mentioned in the book بیہقی دلائل النبوہ, اور فرمایا یہ تو میرے تجربے سے ہیں, میرے ایکسپیرینس میں, ورنہ اللہ کے نبی کے معجزات اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس سے بڑا, سب سے بڑا معجزہ, اللہ کے سارے نبی دنیا سے چلے گئے, ان کا معجزہ miracle also went with them. They went away from this dunya. The miracle also gone. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات ختم ہوئے, لیکن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, ایک مرکل پیچھے چھوڑ کر گئے, اور وہ مرکل کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم ہے. ہاں
قرآن کریم ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. یہ قرآن تمہارے پاس ہے نا, اگر اس کو اللہ کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو ماؤنٹن پر رکھتا تو ماؤنٹن اس کے بوجھ اور ہیوینس کو اٹھا نہ سکتا, ماؤنٹن کریک ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اے انسان اتنا بڑا معجزہ میں نے تجھے دیا ہے, اگر تو اس پر عمل کر لے, اس کو پڑھتا رہے, تو میرے ساتھ کہہ رہے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تو مجھ سے بات کرے, نماز میں کھڑا ہو جا. اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے بات کروں, قرآن کھول, اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے, اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی آخری آیت کہہ دیتا ہوں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ تو صحیح ترجمہ ہے, لیکن علامہ روح المعانی نے اس کا ایک اور تفسیر بیان فرمائی. ادھر سیکنڈ فرمایا یہاں یشاء کی ضمیر کو لوٹاؤ من کی طرف. جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے تو اللہ اس کو اپنا بنا دیتا ہے. ہم اگر چاہیں میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی, تم چاہو میں قرآن پڑھوں گا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی, تم کوشش کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں سچا اخلاص نصیب فرمائے اور اخلاص والے اعمال نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. بات تو ختم نہیں, ابھی تو مشین گرم ہوا, بات تو آگے بہت لمبی چوڑی ہے اخلاص کے اوپر اور قرآن کے اوپر. اصل بات ہمیں کیا ہے, ہم استغفار کو چھوڑ چکے ہیں, ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں. اس لیے فلڈز ہے, اس لیے زلزلے ہیں, اس لیے بیماریاں ہیں, اس لیے پریشانیاں ہیں. تو دو چیزوں کو لازم پکڑو. آج کا میرا لیسن ہے دو چیز, استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اور دوسری چیز ٹرائی ٹو پریکٹس دا سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار یہ دونوں قرآن سے ثابت ہے. انشاءاللہ پاک آئندہ زندگی باقی رہی اس پر بات کریں گے, استغفار کیا چیز ہے اور یہ سنت نبی کیا ہے. انشاءاللہ کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.